كان عندي صورة جميلة عن قطاع غزة وكنت أشوفها على التلفزيون وأنا في الاعتقال. میرے ذہن میں غزہ کا ایک خوبصورت تصور تھا. میں اسے جیل میں ٹیلی ویژن پر دیکھتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ یہ فرانس جیسا ہوگا جہاں تمام خوبصورت اور پرکشش مقامات ہیں. یہ میرا ملک اور آبائی شہر ہے. جب مجھے رہا کیا گیا اور میں یہاں آیا، میں نے جو تباہی دیکھی ہے، لوگوں کے بے گھر ہونے کی وجہ سے کوئی اپنے گھروں میں نہیں رہ رہا ہے. میں نے ملک میں جو قحط دیکھا، میں حیران تھا. غزہ میں زندگی کی تمام بنیادی ضروریات بالکل دستیاب نہیں ہیں. میں ادھر ادھر نہیں گھوم سکا کیونکہ گھومنے کے لیے کوئی گاڑی نہیں، پیٹرول نہیں، اور یہاں تک کہ لوگ چل بھی نہیں سکتے. لوگ مایوسی کا شکار ہوئے بغیر آدھا کلومیٹر تک بھی چل نہیں سکتے. یہ 63 سالہ سابق فلسطینی قیدی یوسف مقداد ہیں، جو 1 جولائی کو اسرائیل کی جیلوں سے آزاد کیے گئے 50 قیدیوں میں سے ایک ہیں. انہیں 2002 میں فلسطینی گروپ الفتح کے مسلح ونگ کا رکن ہونے کی وجہ سے گرفتار کیا گیا تھا. بالآخر آزادی پانے کے بعد جب یوسف نے وسطی غزہ کے شہر دیر البلاح میں قدم رکھا تو انہیں ہر جانب اسرائیلی بمباری سے ملبے کا ڈھیر بن جانے والی عمارتیں نظر آئیں، جس میں خود ان کا اپنا گھر بھی شامل ہے. رہائی کے بعد وہ پہلی بار اپنے پوتے سے ملے اور اپنی لاڈلی بیٹی حیا کی موت پر رنجیدہ ہوئے. میرے 5 بچے ہیں، 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں. یہ بیٹی سب سے چھوٹی اور اچھی تھی. جب میں قید ہوا تو وہ 4 سال کی تھی. میں بہت اداس ہوں کہ وہ فوت ہو گئی کیونکہ میں اسے دیکھنا چاہتا تھا. جب اس کی شادی ہوئی تھی تو میں نے اسے دلہن کے طور پر نہیں دیکھا تھا، لیکن میں اسے اس کے بچوں کے ساتھ دیکھنا چاہتا تھا. ماہ رمضان میں مجھے شدید صدمہ پہنچا جب مجھے جیل میں خبر ملی کہ وہ اپنے 4 بچوں اور شوہر سمیت ہلاک ہو گئی ہے. یہ میرے لیے اتنا بڑا دھچکا تھا جیسے مجھ پر آسمانی بجلی گر پڑی ہو. فضائی حملوں سے تباہ شدہ محلوں سے گزرتے ہوئے یوسف بحیرہ روم پر موجود غزہ کے ساحل پر پہنچے تو وہاں انہیں بہت سے خیمے نظر آئے جو اسرائیلی جارحیت سے متعدد بار بے گھر ہونے والے افراد کی عارضی پناہ گاہیں ہیں. وہاں کچھ شناسہ اور کچھ اجنبی افراد نے ان کی آزادی پر خوشی کا اظہار کیا. کافی کی محفل سجی. آزادی کے ان لمحات کو محسوس کرتے ہوئے یوسف کو اسرائیلی جیلوں میں قید کی سختیاں یاد آئیں. تاہم اسرائیلی حکام نے جیل کی صورتحال پر کوئی فوری تبصرہ نہیں کیا، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وہ فلسطینی قیدیوں کے ساتھ اسرائیلی بدسلوکی کے الزامات کا جائزہ لے رہا ہے. میں نے 21 سال جیل میں گزارے جہاں ہم خود معاملات چلاتے تھے. یہ ایک خاص انتظام تھا جہاں اسرائیلی حکام ہمارا احترام کرتے تھے. لیکن 7 اکتوبر کے بعد صورتحال بالکل مختلف ہو گئی اور ہمارے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا گیا. جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن ان کی نظر میں ہم انسانوں کے کوئی حقوق نہیں تھے. ہم نے ہر طرح کی اذیتیں دیکھی، یہاں تک کہ بھوک بھی. 7 اکتوبر کے بعد جب مجھے رہا کیا گیا، وہ پہلا دن تھا جب میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا. وہاں کھانا، پانی، کاغذات یا رابطے کا کوئی طریقہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. جیل سے رہا ہونے کے بعد یوسف کی پریشانیوں کی نوعیت بدل گئی ہے. غزہ کے دیگر والدین کی طرح انہیں بھی خوراک، ایندھن، بجلی اور ادویات کی قلت کے شکار اس علاقے میں اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کا راستہ تلاش کرنا ہے. وہ اسکول جہاں ان کے پوتے پوتیوں کو تعلیم حاصل کرنا تھی اب تباہ ہو چکے ہیں اور علاقے کے چند ہی ہسپتال کام کر رہے ہیں. یوسف جیسے تقریباً 6000 مزید قیدی اسرائیلی جیلوں میں بند ہیں. حماس اور دیگر فلسطینی دھڑوں کی جانب سے ان کی رہائی کا مطالبہ جنگ بندی کے مذاکرات کا ایک مستقل حصہ رہا ہے. فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.